وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ اس سورت کے بارے میں ہم نے جانا ہے کہ سورت البقرہ قرآن مجید کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات، بہت سارے واقعات، بہت ساری نصیحتیں کی ہیں۔ یہ صورت یوں لگتی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے اور اس کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ ایک وقت جو ہے وہ ایک مین تناور درخت اللہ تعالیٰ کی توحید کا جا رہا ہے، ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ کر کے واپس آ کے پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، پھر واپس آ کے تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کر کے مسائل جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اس صورت میں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس صورت میں ایک چیز آج چونکہ شروع ہوگی آہستہ آہستہ کر کے، تو میں اس کا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ صورت کی جو اغلبیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورت مدینہ جانے کے بعد شروع ہی کے دور میں، بلکہ کہا جاتا ہے سن 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ واقعہ بدر سے پہلے۔ تو واقعہ بدر سے پہلے جو مسلمانوں میں بہت بڑی جنگ یا بہت بڑا واقعہ ہے جنگ بدر کا، تو اس کے لیے کچھ تمہیدی احکامات بھی تھے کہ جب اللہ کے راستے میں جہاد فرض ہو رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں کچھ ابھارنا بھی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کو ترغیب بھی دینی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بارے میں یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس صورت میں جو ابھی مسائل شروع، اس سے پہلے جو مسائل گزرے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بتایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو احکامات دینا شروع کر دیے۔ پہلے تمہید ہے، اللہ تعالیٰ نے متقین، منافقین اور کافروں کو بتانے کے بعد، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے بیان کیے اور ان کا رد کیا، اور پھر مین بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ان کا منہج، ان کا دستور بیان کیا۔ اب مسلمانوں کے جو یعنی اعمال ہیں ان کے بارے میں تفصیلات احکامات دیے، جس میں قبلے کی تحویل ہے، اور جس میں حلال اور حرام کی چیزیں ہیں، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، قصاص فرض ہے، اور اب آگے آہستہ آہستہ چل رہا ہے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے حج کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہو حج کرنے کی، یعنی اتنی مالی وسعت دی ہو، تو اس پہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ جاہلیت کے تصورات تھے، اور پھر اسلام نے کیا اس کے بارے میں تفاصیل دی، وہ کچھ ان آیات میں بیان ہونی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں شروع ہوا، بلکہ حج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حج کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا حج کرنے کا ایک اپنا انداز یا اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا۔ یہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں دین اسلام نے، عربوں میں بھی حرمت کے 4 مہینے پہلے سے مقرر تھے، اور دین اسلام نے ان 4 مہینوں کی حرمت یعنی احترام، اور خاص طور پہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، وہ 4 مہینے 3 مہینے حج کے لیے ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، یہ 3 ساتھ ہیں، اور 1 مہینہ چوتھا جو ہے وہ رجب کا ہے، جو کہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے چھوڑ کے آتا ہے۔ تو یہ گویا کہ عمرے کے لیے تھا،
اور 3 مہینے حج کے لیے تھے کہ لوگ ان میں آئیں، اور ان میں عربوں کے ہاں بھی ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی سامنے مل جائے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ ہم ان 4 مہینوں میں قتل و غارت نہیں کریں گے۔ یہی 4 مہینے تھے کہ جن کے اندر عرب، خاص طور پہ مکہ کے اندر بڑے بڑے بازار لگتے تھے اور دور دراز سے مال آتا تھا، اور ہر علاقے کے تاجر خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے اپنا مال لے کے آتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے حج والے، جو حج آتی ہے تو یہ اس وقت بڑا اجتماع ہوتا تھا، تو اس کے جو مسائل ہیں یا کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ وہی حج کے اور ان چیزوں کے بارے میں بات چلتی ہے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، جیسے رمضان کا ہلال نظر آ گیا۔ عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور 14ویں کے رات کے چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدر۔ ہمیں صرف ہلال اور بدر کا پتہ ہے، جبکہ عربوں کے ہاں ہلال سے لے کے بدر تک ساری راتوں کے ایک چاند کا نام رکھا ہوا ہے، صرف ہر رات کے چاند کا، بلکہ 28 چاندوں کا، کیونکہ پہلے سورج چاند بڑھتا جاتا ہے 14 تک، پھر 14 کے بعد کم ہوتا جاتا ہے اور 28 تاریخ کو جا کے چاند غائب ہو جاتا ہے، پھر 29 پورا کرتا ہے یا 30 پورا کر کے دوبارہ سے ہلال نکلتا ہے۔ تو ہلال کی جمع اہلہ، کہ بار بار جو ہلال آتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یسألونک عن الاہلہ، آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، ہی مواقیت، یہ وقت بتانے کے لیے ہے، وقت کہ اب یہ مہینہ آ گیا، اب یہ مہینہ آ گیا، للناس لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہے، اور حج کا بھی موسم اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینے آ گئے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھروں کے پیچھے بیک سائڈ سے دیوار کراس کر کے گھر میں داخل ہو جاؤ، یہ کوئی نیکی کی چیز نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ عربوں کے یہاں ایک تصور پایا جاتا تھا کہ جس نے ایک دفعہ احرام باندھ کے گھر سے نکل گیا، احرام باندھ کے گھر سے نکل گیا ہے، اب چاہے دروازے پہ جانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میں نے گھر سے کوئی چیز لینی تھی، چلو واپس واش روم سے ہی دوبارہ ہونا ہے، تو اب احرام کی حالت میں جب تک آپ عمرہ یا حج پورا نہ کر لیں گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ جب احرام نے، آج کل بھی ہمارے ہاں بھی کئی عجیب و غریب مختلف چیزوں میں رسمیں بن جاتی ہیں، باقی کوئی کام کریں نہ کریں اپنی رسم کو ضرور پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے ہاں بھی ایک رسم تھی کہ احرام باندھ لیا، گھر سے باہر قدم رکھ دیا، اب واپس نہیں، لیکن کبھی کبھی مجبوری کوئی کام پڑ ہی جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر سے پیچھے سے جائیں، دیوار گزریں اور پھلانگ کے اندر آئیں، پھر اپنا کام کریں اور نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ او میں تو اب دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتا ہوں دوبارہ سے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل یہ کہ تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے، ان تکلفات میں نہیں پڑنا ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ تقوی کس کے اندر ہے۔ وَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کو دروازے سے ہی آ جاؤ، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں سے یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ یاد رکھ لیں کہ جو دین اسلام ہے 13 سال مکہ مکرمہ میں لڑائی کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہ کافر جو بھی کر رہے ہیں ان کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ اگر وہ مار بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کے نکل جاؤ۔ اسی بچاؤ کی خاطر 2 ہجرتیں پہلے ہوئیں حبشہ کی طرف، پھر تیسری ہجرت بڑی ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی۔
اس سے پہلے صحابہ کرام نے 2 دفعہ مکے والوں سے تنگ ہو کر حبشہ میں ہجرت کی تھی، اس میں سے کچھ واپس بھی آ گئے، کچھ وہیں پہ آباد ہو گئے، اور کچھ پھر ہجرت مدینہ کے بعد حبشہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے تھے۔ تو مکہ کے 13 سالوں میں مقابلہ نہیں تھا۔ جب مدینہ میں آ گئے تو اب دین اسلام کے اندر وہ قوت طاقت آ گئی، تو اب حکم ہوا کہ اب تم اپنا جو مال و دولت جو کچھ چھوڑ کے آئے تھے کافروں کے پاس اس کو واپس لے سکتے ہو اور کافروں سے لڑائی کر سکتے ہو، اور یہ بدلہ ہے ان کے قتال کا، کیونکہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ہاں تم ان کی زیادتی سے بڑھ کر ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، لیکن دین کے لیے اپنا بچاؤ کے لیے قتال کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑائی قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قتال کرنے لگیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تمام ادیان عالم میں، دنیا کے تمام دینوں میں واحد دین اسلام ہے جس نے لڑائی کے اصول بھی بتائے ہیں۔ سارے لوگ اخلاق کے اصول تو بتا دیتے ہیں، آداب زندگی تو بہت سے بتا دیں گے، لیکن آداب لڑائی کیا ہونے چاہیے، یہ آداب لڑائی، آداب جنگ جو ہیں وہ بھی اگر سکھائے ہیں تو دین اسلام نے سکھائے ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے قتال کرو، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کریں، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ بس جو کرنا ہے تو کر گزرو، فرمایا زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب جہاں کہیں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو، جہاں بھی پائے جائیں قتال کرو ان سے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، تم بھی انہیں جو ہے وہ نکال سکتے ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو انہوں نے فتنے برپا کیے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کو تنگ کیا، یاد رکھ لیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مسجد حرام بیت اللہ کے پاس جب چلے جاؤ تو وہاں قتال نہ کرے، وہاں نہیں کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، ہاں اگر وہ اپنا ہاتھ بڑھا دیں اور تمہارے ساتھ قتل کرنا تمہیں شروع کر دیں تو پھر فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اب اگر وہ تمہیں قتل کرنا چاہیں تو مقابلہ کرنے کے لیے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ان کو قتل کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں اپنے ان تمام حرکتوں سے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ فتنہ نہیں چاہتا، فساد نہیں چاہتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو مسلمان کر سکتے ہیں، یہ آگے آیت آ جائے گی کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں داخل کر سکتے، لیکن ایک عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنا، نظام عدل قائم کرنا، اس نظام کے لیے قتال کیا جاتا ہے۔ جب مسلمان کسی علاقے پہ حملہ کرتے تھے تو وہاں پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اسلام کی دعوت نہیں قبول کرتے ہو تو چلو حکومت نظام ہمیں چلانے دو اور تم اس نظام کے اندر رہو، ہم نظام عدل چلائیں گے، ہم نظام عدل چلائیں گے، تم اس نظام کے اندر رہو اور اپنے مذہب اپنے دین پہ رہو، ہمیں جزیہ دیتے رہو، یعنی ٹیکس دیتے رہو، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اب جزیہ اور ٹیکس میں بڑا فرق ہے، اس وقت جزیہ اور چیز ہوتا تھا، تو بہرحال اس طرح کی ایک چیز دیتے رہو اپنے دین پہ، منہج پہ، ہم تمہیں عدل اور انصاف کا نظام دیں گے۔ تو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا ہے، جو قتال ہوتا ہے وہ نظام عدل کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین غالبہ اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ، کسی پہ زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پہ۔ پھر آگے ہے فرمایا الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، فرمایا حرمت والے مہینے، جیسے میں نے ابھی پہلے بتا دیا ہے کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، ان کے اندر لڑائی نہیں کی جا سکتی، مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی نہیں کرنا۔
ایک واقعہ ایسا ہو گیا اس دور میں کہ آخری دن تھا، بالکل آخری رات تھی، اب یہ نہیں پتہ تھا چلا کہ اگلے مہینے کا چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے۔ اس رات مسلمانوں نے ایک قافلہ تھا، جس ایک سریہ، ایک وہ چھوٹے چھوٹی جنگیں جس میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کی طرف بھیجا کرتے تھے، اس علاقے پہ حملہ ہوا، اور وہ رات وہ آ گئی جس میں دن شروع ہو رہا تھا، یعنی یہ شہر الحرام کا، حرمت والے مہینے کا۔ تو اب مسلمانوں سے اس رات میں جو ہے وہ قتال، لڑائی ہوئی، کافروں نے بھی آگے کر دی۔ اب یہاں پہ پورے عرب میں کافروں نے اس کو ایک اعتراض کو بہت بڑا اعتراض بنا دیا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا احترام کرتے ہیں، حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہیں، جنہوں نے تو حرمت کے مہینے کی بھی پامالی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ حرمت کا مہینے کو جو حرمت ختم کی گئی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کی ہے، جب وہ نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں بھی ایک دوسرے کا قصاص ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر تمہارے پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اسی طرح کا تم اس سے بدلہ لو جیسے اس نے تمہارے پہ زیادتی کی ہے، لیکن واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھ لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اب جنگ جب بھی ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی دین کے بڑے کام، انسان کو دنیا کے دارالاسباب میں مالی معاونت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک مالی فنڈ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قتال کا حکم دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اے لوگو، اس قتال کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا پڑے گا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ کہو جی ہم تو کچھ نہیں دیں گے، اپنا مال بچا کے رکھیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس قتال کے بعد یا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اب احکامات شروع ہو جاتے ہیں حج اور عمرے کی طرف۔ تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ ایک دفعہ انسان جب کوئی بھی کام نفل عبادت ہے، مثال کے طور پہ نفلی روزہ ہے، اب انسان نے نفلی روزہ رکھ لیا ہے، روزہ نفلی ہے، دن کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ میں اس نفلی روزہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اسلام میں جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ روزہ رکھ لیتے تھے، نفلی روزہ، اور دن کے ٹائم کوئی ضرورت پڑتی تو نفلی روزہ کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سیم ایسے ہی جب انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے نفل نماز کی نیت کر لی ہے، یہ نفل نماز پڑھنا اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ مثال تو تہجد کے نفل پڑھ رہا ہے، یا ویسے ہی کہتا ہے چلو میں عصر کے زور کے بعد فارغ بیٹھا ہوں تو 2 نفل پڑھنا شروع کر دوں، یا مغرب کے بعد نفل پڑھتا ہے، یا عشاء کے بعد نفل پڑھتا رہتا ہے۔ تو نفل عبادت کا جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب نفل عبادت کو انسان چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا؟ روزہ نفل چھوڑنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ضرور ہے کہ نماز میں جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب سلام پھیرنے تک آپ کو پورا کرنا آپ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ سلام پھیریں، لیکن اس میں غالب رائے یہ بھی ہے یعنی کچھ محدثین کی یا فقہا کی، اور جو راجح بات یہ بھی ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہی رہتی ہے۔ نماز جب آپ نے 2 رکعتیں اللہ اکبر کہہ دی اور اب آپ اس نفل نماز کو چھوڑ دیں تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہی ہے۔ اسی طرح اب عمرہ ہے، آپ کا زندگی میں ایک عمرہ کرنا فرض ہے، اور ایک عمرہ کرنا اور ایک حج کرنا فرض ہے۔ ایک عمرے اور ایک حج کے اوپر انسان جتنے بھی عمرے کرتا رہتا ہے وہ عمرہ نفل ہی ہوتا ہے اور وہ فرض نہیں ہوتا ہے۔
تو کیا نفلی عمرے میں بھی یہ بات ہے کہ انسان نے جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو اب اس کا دل بن گیا کہ نہیں اب تو میں اس کو چھوڑ ہی دوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، تو ایسا کر سکتا ہے؟ حج اور عمرے میں یہ جائز نہیں ہے۔ حج اور عمرہ اگر اس نے احرام باندھنے کے بعد چھوڑنا ہے تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا، جو کہ ایک کفارہ ہوتا ہے، جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ اگر تمہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو پورا کرو، یعنی جب شروع کر دیا تو پھر حج اور عمرہ پورا کرنا ہے، پھر اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے حج اور عمرے سے، یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں عمرے کی نیت سے گئے اور کافروں نے روک لیا، راستے میں نہیں جانے دیا، اگر تمہیں رکاوٹ آ گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو پھر فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی آسانی ہو وہ قربانی دینا پڑے گی۔ یہ ایک مسئلہ بتایا۔ آگے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اب دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ انسان نے، ایک بات نوٹ کر لیں، صدقہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی میں صدقے کا بکرا دینا چاہتا ہوں، کہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ والا یعنی فدیہ، وہ والا دم جو حج یا عمرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو لازمی ہے کہ مکہ کے اندر ذبح کیا جائے۔ اس لیے جن لوگوں پہ کبھی احرام کی وجہ سے عمرے میں کوئی ایسی پرابلم آ جائے کہ جس سے ان کو احرام میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہیں جو اس کا مخالف ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو دم پڑ جاتا ہے، تو جو حج یا عمرے میں کسی کمی کی وجہ سے دم پڑ جاتا ہے، اس دم کا مکہ میں دینا ضروری ہے۔ میں ایز اے انفارمیشن کے یا معلومات کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشل، جو آپ ان آفیشل کی طرف نہ جائیں، کسی ہوٹل والے یا کسی بندے کو یا جاننے والے کی بجائے جو ان کے آفیشل کاؤنٹر لگے ہوتے ہیں مختلف مال کے اندر ڈونیشن وغیرہ کے لیے، جو گورنمنٹ کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خانہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے دم دینا ہے تو وہ یہاں آ کے پیسے جمع کرا دیں، اور اس کا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے اور ایک قیمت رکھی ہے، کوئی 400 ریال، کوئی 800 ریال، آپ کس حساب سے دینا چاہتے ہیں، 200 ریال، اتنے کا جو ہے وہ آپ کا جانور لے کے وہ آپ کی طرف سے ذبح کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ جو ہے اگر کسی وجہ سے احرام میں رکاوٹ آ گئی تو ذبح کرنا ہے جانور کو وہیں مکہ میں ہی، اور اس کے لیے اب اگر کوئی انسان، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے دیا گیا تو جانور ساتھ لے کے آئے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جانور، پہلا آپشن یہ ہے کہ جانوروں کو روانہ کر دیں، کہیں کہ جاؤ یہ جا کے حرم میں وہاں جا کے ذبح کرا دیے جائیں مکہ میں۔ اب مکہ والوں نے اس سے تو نہ روکا، کیونکہ وہاں تو وہ آنا تھا نا، کیا نام اس کا، یعنی گوشت ملنا تھا، تو وہ کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر جانور بھیجے جائیں تو پھر انسان کو یعنی جو احرام کھولنا ہے اس کے لیے بال کٹوانے ہوتے ہیں، تو وہ تب تک نہ کاٹو جب تک کہ جانور ذبح نہ کر دیا جائے۔ جب آپ اپنا کفارہ دیں تو وہاں پتہ کر لیں کہ یہ کب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ کی غلطی پہلے ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، تو ایک الگ بات ہے کہ ابھی سے دے رہے ہیں، لیکن اگر انسان کو پتہ چڑھ گیا کہ مجھے بیماری ہے، تکلیف ہے، اور میں نے احرام کھولنا ہے، بال کٹوانے ہیں، احرام اتارنا ہے، تو وہ پہلے جانور کروائے اور پھر اپنے بال جو ہے وہ کاٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، مت کٹواؤ اپنے بالوں کو یہاں تک کہ وہ ذبح ہونے والا جانور اپنے محل کو، اپنے جگہ کو پہنچ جائے، یعنی ذبح ہو جائے۔ یہ ایک جو ہے وہ بتایا۔ آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اب جو انسان، یہ تو تھا جو انسان کر ہی نہ سکا، پیچھے ہی اس کو رکاوٹ آ گئی، پہنچ ہی نہیں سکا، لیکن اگر کوئی انسان کر رہا ہے حج اور عمرہ اور اس دوران اس کو مجبوری پڑ گئی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، جس انسان کو عمرہ کرنے اور حج کرنے کے درمیان وہ بیمار ہے، یا سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور سرجری کرنے میں کوئی سٹیچز لگانے پڑیں گے، بال کاٹنے پڑیں گے، کوئی ایسی سر میں مجبوری ہو گئی ہے، تو پھر اسے فدیہ دینے، اور وہ جو ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو یعنی جو انسان جو ہے
وہ اسے یہ یعنی اگر انسان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر بھی اسے فدیہ دینا پڑے گا، روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی کا جو ہے وہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ فدیے کی شکل میں بتا دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا یہ صیام کا تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس اگر انسان جو ہے وہ پرامن ہو جائے، امن کے ساتھ فائدہ اٹھا لے عمرے سے حج تک کا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب یہ اگلا ایک اور مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج میں بھی حج کرنے کے 3 آپشن ہوتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنا احرام باندھ کے جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کے لیے نیا احرام باندھ لے، اور درمیان میں 2-4 دن جو بھی ہیں اس میں جو کرنا ہے، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع یعنی درمیان، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے، اور یہی اس آیت میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے تمتع کر لیا عمرے سے حج تک کا، یہی۔ دوسرا یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کروں اور حج بھی کروں، تو عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنا احرام نہیں اتارتا ہے، حج تک احرام میں ہی رہتا ہے اور پھر پورا حج کر کے احرام کھولتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حج قران۔ حج قران، ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں۔ اور تیسرا جو ہے وہ حج افراد ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ایک ہی حج کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے، تو وہ احرام جو ہے وہ باندھ کے وہاں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، تو وہ طواف حج والا کر رہا ہوتا ہے، حج کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس طواف کو کرتا ہے اور صرف حج کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حج افراد۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ، آج کل تو چونکہ ہم دور سے جاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کئی عمرے کر لیں، کئی حج تو زیادہ کر نہیں سکتے ہیں، حالانکہ ایک سفر میں ایک عمرہ ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سفر میں آپ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، ایک سفر میں ایک ہی کر سکتے ہیں، دوسرے عمرے کے لیے دوسرا سفر کر کے آئیں، دوسرے حج کے لیے، حج تو ایک سفر میں 2 نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ اب اس میں اب لوگ کہتے تھے کہ اب کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جس سفر میں آپ آئیں حج کے لیے تو حج کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال دین اسلام نے تینوں آپشن دے دیے، آپ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، حج افراد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جائز ہے کہ آپ ایک سفر میں صرف حج کریں، عمرہ نہ کریں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو تینوں آپشن موجود ہیں، لیکن اگر حج تمتع کرنا ہے تو پھر قربانی دینی پڑے گی، پھر قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ باقیوں میں قربانی ضروری نہیں ہے، لیکن حج تمتع میں فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، جو بھی قربانی میسر ہو اسے کرنا پڑے گی۔ ہاں، اب اگر قربانی نہیں ہے اور ایک انسان قربانی کی استطاعت بھی نہیں رکھتا ہے اور اس نے حج تمتع بھی کرنا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، تو پھر حج تمتع کرنا ہے، قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو زبردست سی اسلام تو نہیں نا، اس پہ مجبور تو اس کو کر نہیں سکتا ہے، لہٰذا 3 روزے وہیں پہ رکھ لے اور 7 روزے واپس آ کے رکھ لے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو استطاعت نہ رکھتا ہو، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں ہی، حج کے دن جیسے ہی وہاں پہ فارغ ہوتا ہے تو 3 روزے رکھ لے، اور جب سفر سے واپس آ جائے تو 7 روزے رکھ لے۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے اگر کوئی انسان حج تمتع کر رہا ہے اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے۔ ویسے ہمارے اس کنٹری سے میرا خیال جب حج بک کراتے ہیں تو قربانی کے پیسے بھی ساتھ کاٹتے ہیں، حالانکہ اسلام میں آپشن ہے کہ کوئی انسان نہیں بھی طاقت رکھتا ہے تو ایک آپشن موجود ضرور ہے، لیکن بہرحال قربانی جو ہے جب حج، اور اکثر لوگ تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی احرام عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، تو جب حج تمتع کرنا ہوتا ہے تو قربانی چونکہ ضروری ہوتی ہے اور اس کو ایک نظام کے تحت کرنا ہوتا ہے، تو اسی نظام میں چونکہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ نے قربانیوں کا یقیناً، اگر آپ ان کے اندر جا کے اس سسٹم کو دیکھیں کہ کس سسٹم کے تحت قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جیسے ایک نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اسی طرح قربانیوں کا بھی ایک ڈیٹا بیس بنا ہوتا ہے کہ اتنی قربانیاں یہ ہیں اور اتنی کرنی ہی کرنی اور اتنی ہوتی ہیں،
وہ الگ بات ہے کہ پھر اس بعد میں اتنے زیادہ گوشت کی مختلف مطلب مشینریاں لگی ہوئی ہیں جو اس کے پیکٹ بنا بنا کے زیادہ تر ان کنٹریز میں بھیج دیے جاتے ہیں جو افریقہ کی کنٹریز ہیں جہاں لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ ایک نظام موجود ہے، اس لیے اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر قربانی کے پیسے کاٹے گئے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو ہے قربانی کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے وہاں مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یعنی جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کو چھوٹ بھی ہے، وہ کریں نہ کریں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عقاب دینے والا ہے، اس لیے جو احکامات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ آگے فرمایا او لوگو الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے پتہ ہے کن دنوں میں حج ہے، ان کا مہینے معروف ہیں، انہی میں یہ حج کے مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ حج کے مہینے جو ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی یہ جو مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ محرم کے مہینے میں سفر کر لے اور کہے میں اگلی حج کے لیے آج سے جا رہا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ حج کا نیت حج کے مہینوں میں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان انتظامات کرتا رہتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن حج کی نیت باقاعدہ جو ہے وہ کرنے کی نیت کے لیے سفر ہونا، یا انسان کو جو ہے وہ عملی طور پہ قدم اٹھایا جاتے جو ہوتے ہیں، وہ حج کے مہینے معروف ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، اب جو انسان ان مہینوں میں حج کرنے کے لیے اپنے پہ لازم کر لیتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تین اہم گناہ ہیں جن کو حج میں بچنا ضروری ہے۔ تین گناہ ایسے ہیں جن سے لازمی ہے کہ انسان جو ہے وہ دور رہے۔ پہلا رفث ہے، رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا۔ رفث جو ہے اس کا معنی ہے انسان کے، یعنی وہ والی انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں پوری کرنا، جو انسان کی ایک جنسی خواہشات ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان کو کسی طریقے سے اس سے بچنا ہے۔ احرام باندھ کر خامد بیوی بھی ان کے تعلقات بھی جائز نہیں ہوتے ہیں، اور رفث لفظ بول کے اس کے تمام پہلو گھیرے گئے ہیں۔ اب انسان احرام باندھ لے اور احرام کی حالت میں جا کے عورتوں کے اندر جو ہے وہ غلط نیت سے جو ہے وہ گھومے پھرے یا وہ کرے، تو ہر وہ کام جس کو حج کے اندر خاص طور پہ بچنا ہے، یا اپنے موبائل کے اندر ایسے گانے اور ایسی چیزیں سننا شروع کر دے اور یہ کر لے، تو احرام کی حالت میں، حج کے اندر، عمرے کی حالت میں یہ چیز بچنا عام وقت میں بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لا نفی جنس کے ساتھ کہا ہے، جیسے لا ریبہ، لا نبیہ، لا الہ، ایسی لا رفث، اس گناہ سے بچنا لازم ہے۔ دوسرا ولا فسوق، فسق کیا ہوتا ہے کہ بڑے گناہ، کوئی بھی انسان ایسے گناہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بڑے گناہ کسی طرح کے بھی ہو، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، جس پہ انسان فاسق بن سکتا ہے یا فسق کا حکم لگ سکتا ہے۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکامات کا مذاق اڑانا یا کسی بھی کام کو برا کہنا، یہ جو ہے وہ بہت بڑا فسق و فجور ہو سکتا ہے، اس سے بچا جائے۔ اور تیسرا اہم چیز حج کے اندر، عمرے کے اندر، ولا جدال فی الحج، لڑائی کرنا، جدال، جھگڑا کرنا، یہ اس سے روکا گیا ہے۔ جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے تنبیہاً سمجھایا گیا ہے کہ اے لوگو، کسی سے کچھ ہو بھی جائے تو درگزر کریں۔ آج تک میرا بچپن، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میرے تقریباً بچپن کے 15 ایئرز وہاں گزرے تھے، اور وہاں حج میں کئی دفعہ دیکھنے کا موقع ملا۔ ہاں، گرمی سردی تو ہو سکتی ہوتی ہے آپس میں تھوڑی سی، لیکن اتنی بڑی لڑائی ہونا کہ بہت بڑی لڑائی، جیسے بعض دفعہ جلسوں میں ہو جاتی ہے، کئی سیاسی جلسوں میں اتنی لڑائی ہو جاتی ہے کہ کرسیاں ایک دوسرے کو مار دی جاتی ہیں، بلکہ اسمبلی ہالوں میں ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔
حج میں ایسا نہیں دیکھا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور انسان جب احرام میں ہوتا ہے تو رب کا ایک خوف بھی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یاد رکھو جو بھی چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرو گے تو يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ اسے جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ اختیار کرو۔ تزودو کا معنی یہ ہے کہ زیادہ راہ لے کے جاؤ۔ کوئی انسان کہے جی میں تو اللہ کے لیے ہی جا رہا ہوں، تو اللہ کے توکل پہ جاتا ہوں، وہاں جا کے مجھے جو ہے وہ جو کھانا بانٹنے والے ہوتے ہیں ان سے کھانا بھی مل جائے گا، اور کہیں فٹ پاس کے اوپر تکیہ رکھ کے سو بھی جاؤں گا، تو یہ نہیں ہے۔ انسان دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں یہاں سے جاتا ہوں اور وہاں پہ بس خود ہی اللہ بندوبست ضرور کرے گا، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ آپ اپنے ساری پونجی جمع کریں، اپنے بنیاد پہ سارا کچھ لے کے جائیں، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بندے نے کہا جی میں اونٹنی لے کے آیا ہوں، تو کیا اس کو باہر چھوڑ دوں اللہ کے توکل پہ؟ فرمایا نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ ان اسباب کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے کے اختیار کر کے جاؤ، لیکن یاد رکھ لو فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل زاد انسان کا تقویٰ بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اور زیادہ راہ کا بھی بندوبست کر کے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو ذرا اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چونکہ حج کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے تھے، تو ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے علاقے سے جا رہے ہیں تو کچھ چیزیں لے کے جائیں، وہاں لوگوں میں بیچ دیں گے، یا وہاں سے کچھ چیزیں خرید لیں گے اپنے ملک میں آ کے بیچ دیں گے۔ تو حج کے ساتھ ساتھ کوئی انسان اپنا مالی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اللہ نے فرمایا جائز، کیونکہ کچھ لوگوں نے تصور مان لیا تھا کہ حج میں، بلکہ کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بھی آ کے بتایا کہ ہم جب جدہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ جیب میں ایک قلم لی ہوئی ہے، پینسل، جو کہ مکہ سے لے لی تھی، تو ہم نے وہاں پر وہ بھی کسی کو دے دی، تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ اپنے ملک میں جا رہے ہیں اور یہاں سے کوئی چیز لے کے گئے ہیں۔ تو ایسا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اسلام میں آپ کو اجازت ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بزنس کر سکتے ہو تو منع نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ بزنس کی نیت سے جاؤ وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نیت کر لو کہ میں نے حج کے لیے ہی جانا ہے، اور حج کے ساتھ ساتھ وہاں جا کے آپ بزنس کی کوئی انفارمیشن لے لیتے ہیں، یا بزنس کے لیے کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، یا ایسے حالات ہو سکتے ہیں، یا کچھ چیزیں بیچ لیتے ہیں، یا کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں، تو جائز ہے، منع نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کے کسی فضل کو لے لیتے ہو، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، ہاں جب عرفات سے واپس لوٹو تو جب مزدلفہ میں پہنچو تو اللہ کو خوب یاد کرو۔ یاد رکھ لیں کہ حج کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت جو کہ انسان کہے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی 100 رکعت نفل پڑھنا پڑیں گی، یا 10,000 دفعہ جو ہے وہ 70,000 دفعہ کوئی کلمہ پڑھنا پڑے گا، کوئی نہیں۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ 3 پوائنٹ پہ آپ نے جانا ہے۔ 3 میدان ہیں، ایک میدان کا نام ہے مینا، دوسرے کا نام ہے مزدلفہ، اور تیسرے کا نام ہے عرفات۔ اور مینا اور مزدلفہ آپس میں ٹچ ہوئے ہیں، جبکہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان سپیس ہے، خالی جگہ ہے، اس کے بعد آگے جا کے عرفات شروع ہوتا ہے۔ تو ان 3 جگہوں پہ جانا، وہاں جا کے صرف، بلکہ نماز بھی سفر والی پڑھی جاتی ہے، نمازیں بھی اکٹھی کی جاتی ہیں، کوئی عبادت نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے لیے۔ خلاصہ یہ ہے ہم حاضر ہیں، تیری جو تو ہمیں دے رہا ہے ہم تیرے پہ راضی ہیں،
تو وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، یعنی سب سے بڑی چیز رب کا ذکر اور دعائیں، کوئی اور سپیشل عبادت نہیں ہے کہ آپ نے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اتنی رکعتیں پڑھنی، بس وہاں جا کے قیام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عرفات سے واپس آتے ہو تو وہاں آ کے حج ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ حج جب ختم ہو جاتا ہے اور لوگ واپس پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو اب بیٹھ جاتے تھے قبیلے اپنے اپنے گروپ بنا کے، وہ جی بنو تمیم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنو عدی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنو ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک قبیلہ بیٹھ جاتا اور کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کے بڑوں نے یہ کیا تھا، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، قصیدے چلتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب حج کر کے عرفات سے واپس لوٹو مزدلفہ کی طرف، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرو۔ مشعر حرام سے مراد وہ درمیان والا میدان ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم گمراہوں میں تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے لوٹ کے آؤ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ حج کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا کہ پہلے 8 تاریخ کو مینا میں جانا ہے، 9 تاریخ کو مینا سے آگے عرفات میں جانا ہے تیسرے والے میدان میں، اور پھر وہاں پہ 9 تاریخ کو یعنی ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، ظہر عصر نماز پڑھنی ہے، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب کی پڑھے بغیر سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے چل کے واپس مزدلفہ میں آنا ہے، اور یہاں آ کے آپ لوگوں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عرفات میں جو ہے وہ ظہر عصر کی اکٹھی پڑھنی ہے، اور مزدلفہ میں آ کے مغرب عشاء کی اکٹھی پڑھنی ہے۔ تو 8 تاریخ کو مینا پہلے میدان میں، 9 تاریخ کو سب سے اینڈ والے میدان عرفات میں، اور اسی دن واپس آ جانا ہے درمیان والے میدان مزدلفہ میں۔ تو یہ سارے ایسے ہی کیا کرتے تھے، لیکن جو مکہ کے رہنے والے قریش تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کچھ ویلیو بڑی ہے، ہم مرتبے میں مقام میں بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ دیا تھا، وہ سورۃ قریش آئے گی نا، وہاں بتایا جائے گا کہ اللہ نے ان کو ایک مذہبی جو ہے وہ ایک اقتدار بھی دیا تھا۔ تھوڑا سا ضمناً بتا دوں، جنگ بدر جس وجہ سے ہوئی تھی، جو قافلہ تھا جنگ بدر کا، اس میں یہ ایک قافلہ آ رہا تھا جس میں مکہ والوں کی تجارت کا سامان آ رہا تھا۔ یہ مکہ والوں کے جو قریش ہیں ان کے تجارت کے 2 بڑے سفر تھے، ایک میں شام میں جاتے تھے، روم کی طرف، شام کی طرف، وہاں کا جو ہے وہ گرمیوں میں جاتے تھے کیونکہ وہاں سردیاں ہوتی ہیں، تو یہ گرمیوں میں جو ہے وہاں جاتے تھے، ٹھنڈے موسم ہوتے تھے، وہاں کا سامان لے کے مکہ میں آتے تھے، اور مکہ میں پھر جو ہے وہ بیچتے، یہاں کا ادھر لے کے جاتے، ادھر کا ادھر لے کے آتے، اور پھر سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ گرم ہوتا تھا تو وہاں کا سامان وہاں دے کے آتے، وہاں یعنی سردیاں ہوتی تو وہاں ذرا گرم علاقہ ہے تو ذرا کم سردی ہوگی تو وہاں کا سامان۔ تو یہ پورا سال ان کے سفر چلتے رہتے تھے، اور پورے عرب کے اس صحرا میں یعنی عرب کے اس خطے میں لوگوں کا جو کاروبار تھا وہ لوٹ مار بہت زیادہ تھی، ایک قافلہ اس کو لوٹ لیتا ہے، وہ اس کو لوٹ لیتا ہے، لیکن مکہ والوں کو لوگ ڈاکو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ حرم کے پاس وہاں ہیں، حرم کے متولی ہیں، ان لوگوں کو نہیں لوٹنا۔ اندازہ لگائیں کہ جنگ بدر سے پہلے جو قافلہ شام سے مکہ والوں کا آ رہا تھا، اس میں مکہ والوں کا جو سامان آ رہا تھا شام سے، مال تجارت، وہ جو ہے وہ 2000 اونٹوں پہ تھا۔ کتنوں پہ تھا؟ 2000 اونٹوں کے کتنے کنٹینر بن سکتے ہیں؟ کوئی 100 کنٹینر سے تو زیادہ ہی ہوں گے نا، ہو سکتا ہے 2000 اونٹ ہیں تو کوئی 100 کنٹینر کا مال تو ہوگا۔ اب 100 کنٹینر ہے یا 2000 اونٹ ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ 2000 لوگ چاہیے، لیکن صرف 50 بندے تھے۔ 2000 اونٹوں کا لشکر لے کے آنے والے کتنے لوگ تھے؟ صرف 50۔ ان کو پتا تھا ہمارے مال کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، رسی سے اونٹ باندھ دو، ایک کے ساتھ اگلا، ایک کے ساتھ اگلا، ایک بندہ جو ہے وہ اتنے اونٹ جو ہے وہ 100 اونٹ کو لے کے چل رہا ہے، اونٹ بھی چل رہے ہیں، ایک کو بٹھا دیا پیچھے سارے بیٹھ جائیں گے۔
تو یعنی مطلب یہ کہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. تو حج کے دنوں میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم ویلیویبل ہیں، لہٰذا ہم وہ جو تیسرے والا میدان ہے نا، وہ اس باؤنڈری سے باہر ہے جو کہ ایک مکے کی خاص باؤنڈری ہے، بارڈر ہے، جس کو حرم کہا جاتا ہے. یاد رکھ لیں کہ ایک ہے کعبہ، ایک ہے مسجد حرام، اور ایک ہے حرم. کعبہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے اوپر جو نماز کی جگہ ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے اوپر ایک دائرہ ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا ہوا ہے. یہ نبوت سے پہلے اس کی جگہ متعین تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو برقرار رکھا کہ اتنے ایریے کو ہم حرم کہیں گے. حرم کا مطلب احترام والی جگہ، جو کہ عرفات سے پہلے اینڈ ہو جاتی ہے، یعنی مزدلفہ اور عرفات کے درمیان جو سپیس ہے وہاں جا کے حرم ختم ہو جاتا ہے ایک سائڈ پہ. دوسری سائڈ پہ مدینہ والی سائڈ پہ جو مسجد عائشہ لوگوں نے سنا ہوگا جہاں جا کے احرام باندھتے ہیں، وہ حرم سے باؤنڈری سے باہر ہے. تو حرم کی باؤنڈری کے باہر سے جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں. تو اسی طرح جدے والی سائڈ پہ دائیں تو جدے والی سائڈ سے بھی حرم جو ہے وہ مکہ سے باہر ایک جگہ پہ آگے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو باؤنڈری ہے، یہ سمجھتے تھے مکہ کے لوگ کہ ہم حج کے اندر اس حرم کی باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے، ہم حرم سے باہر، لہٰذا ہم مزدلفہ سے ہی واپس مزدلفہ میں آ جائیں گے، تھوڑا سا سپیس میں جائیں گے خالی جگہ میں، اور وہاں سے واپس مزدلفہ میں آ جائیں گے. باقی لوگ جو ہیں وہ جاتے تھے تیسرے والے میدان عرفات میں، اور وہاں سے واپس لوٹ کے آتے تھے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے لگے، اور سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ بھی ذرا یہیں پہ سٹاپ کریں گے کیونکہ آپ تو مکہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آگے گئے، عرفات سے واپس ہو کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہیں سے لوٹ کے آؤ جہاں سے باقی لوگ لوٹ کے آتے ہیں. واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فاذا قضیتم مناسککم، جب اپنے مناسک یہ سارے کے سارے حج کے پورا کر لو تو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یہ تمام پورا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہو اپنے بڑوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اس سے بھی کہیں زیادہ. او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. وہاں حج کرنے کے موقع پہ بھی بہت سے لوگ ہیں اور جا کے مانگتے ہیں اللہ میرا کاروبار کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے صرف وہاں پر بھی غرض کیا ہے کہ میرا دنیا بن جائے. کچھ لوگ یہی لے کے آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن اصل لوگ کون ہیں کہ وہاں جا کے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ ایسے کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. دنیا میں بھی خیر بھلائی، حسنہ جو ہے یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جتنی بھی آپ دعائیں جو ہیں وہ بنا لیں، سب سے بڑی اور جامع دعا جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے ہمیں بچا لے، جہنم کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے وہ سب کچھ حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. پھر جب ہم حج کے کرنے کے بعد عرفات سے واپس مزدلفہ میں آ گئے اور مزدلفہ سے واپس پھر مینا میں آ جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مینا میں آنے کے بعد یہاں پہ اب تمہارے 3 دن رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ 2 دن رہ کے 1 دن چلے جائیں اور کچھ لوگ 3 دن پورا کر لیں تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی 3 دن رہ لے تو اچھی بات ہے. اگر واپسی آ کے مینا میں جو ہے وہ 3 راتیں پوری کر لیں یا 2 پوری کر لیں، تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 دن پورے کر کے چلا گیا واپس تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. فَمَن تَأَخَّرَ، اور جو پیچھے رہا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لِمَنِ اتَّقَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، 2 دن رہیں یا 3 دن رہیں جائز ہے اس حج کے یعنی واپس مینا میں آنے کے بعد. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو
انکم الیہ تحشرون، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔